السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آج ہے 18 اکتوبر 2022۔ آج بہت ہی اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جسے کہا جاتا ہے دی گیم از اوور۔ اس وقت تقریباً یہ جو کھیل تھا وہ اپنے اختتام کے قریب ترین پہنچ گیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جیسے ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے، یہ سیاسی ٹیسٹ میچ جو گزشتہ 5 سال سے جاری تھا اور گزشتہ 6 مہینے سے جو ایک عروج پر پہنچ گیا تھا، وہ اپنے اختتام کی طرف تقریباً پہنچ چکا ہے اور بس اس کے اعلانات ہونے والے ہیں۔ فیصلے جناب کیے جا چکے ہیں۔ آج آپ کو بہت ہی اہم ترین باتیں بتانی ہیں۔ جی فیصلے کیا ہیں؟ فیصلے بہت سارے ہو چکے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں $1 ملین کویسچن تھا، وہ اپنے اختتام کی طرف اور اپنے فیصلہ کن نتیجے کی طرف تقریباً جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیصلے ہو چکے تقریباً، اور ان میں جو نئے الیکشن تھے ان کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان 6 ماہ میں جو قانون سازی کی گئی اور نئے قانون بنائے گئے اور جسے عمران خان NRO 2 کا نام دیا کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جی آج میں آپ کو کچھ اپنی آبزرویشن اور کچھ انالیسس کی بنیاد پر کچھ اہم ترین باتیں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہوا یہ ہے جناب کہ ان فیصلوں کے بعد اب دو طرح کی صورتحال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جو پینک ہونا چاہیے تھا، جو سب سے زیادہ پریشانی ہونی چاہیے تھی، وہ عمران خان کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی جد و جہد کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ یہ گزشتہ سے پیوستہ روز یعنی 16 اکتوبر کو جو رزلٹ آئے ہیں، اس رزلٹ کے بعد عمران خان بالکل کام ڈاؤن ہو گئے ہیں، بالکل وہ مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ ایسے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی جیسے ایک شخص وکٹری سپیچ کرتا ہے۔ وہ ان کی وکٹری سپیچ تھی جس میں وہ بالکل پریشان نہیں تھے، جس میں بالکل وہ جلدی میں نہیں تھے۔ وہ لوگوں وارن کر رہے تھے اور وہ سنانے والوں کو سنا رہے تھے۔ جی میں یوں کہوں گا کہ جیسے کہتے ہیں کہ جب ایک شکاری اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور اس کو جکڑ لیتا ہے تو پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کی آخری سانسیں کب ختم ہوں گی۔ بالکل ایسی ہی صورتحال عمران خان کی ہے، اور اس نے حکومت کو چاروں طرف سے بالکل دبوچ لیا ہے، اور ہر آنے والے وقت میں جو سانس باہر جا رہا ہے پھر وہ واپس نہیں آ رہا۔ اور صورتحال حکومت کی یہ ہے کہ ان کی جو پسلیاں تھیں وہ تقریباً چٹک رہی ہیں، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ان کی مزید سروائیو نہیں کر سکتے۔ انہیں اس حکومتی بستر کو جلد سے جلد چھوڑنا ہوگا۔ ہے کیا؟ اب حکومتی کیمپ میں ایک پینک سا شروع ہو گیا ہے، ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ان کے ایسے لگتا ہے جیسے اوسان خطا ہو گئے ہوں اور جیسے وہ پریشانی کا شکار ہو گئے ہوں۔ آج جو گزشتہ روز یعنی 17 اکتوبر گزرا، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے جلسوں میں بڑے بڑے اعلانات ہوتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا اور کوئی بہت بڑی ایونٹ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے 4:30 بجے تک آرام سے اپنے جو اجلاس تھا ان کی پارٹی کی مشاورت تھی، وہ مشاورت ہوتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے ایک نپی تولی پریس کانفرنس کی جس میں بالکل تول کر انہوں نے لفظ بولے اور کن کن کو سنایا۔ یہ وہ واحد موقع تھا کہ جس میں انہوں نے حکومت کو کم سنایا اور باہر والوں کو، یا جن کے متعلق وہ باتیں کر رہے تھے جو سننے چاہیے تھی یا جن کو سنانی چاہیے تھی، ان کو انہوں نے زیادہ باتیں سنائیں۔ یہ ان کی وکٹری سپیچ تھی۔ ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بڑے پرسکون ہو گئے ہیں جناب۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ حکومت کی تمام چالیں جیسے کہتے ہیں ناکام ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا، ڈالر کی قیمت اوپر لے گئے، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو واپس لائے اور قیمت کو نیچے لے آئے۔
آج سے کچھ 10-15 سال پہلے یا 2 ڈیکیڈز پہلے تو شاید ایسا ہوتا رہا ہو کہ ایک خود ہی بحران کریٹ کیا جاتا تھا، پیدا کیا جاتا تھا اور اس کو سالو کر کے اپنی وکٹری شو کی جاتی تھی، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب چونکہ عوام بہت ہی سمجھدار ہیں، لہٰذا ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، پردے کے باہر کیا ہو رہا ہے اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ جی اس وقت عمران خان نے بڑے آرام سے کہا ہے جی کہ میں سیاسی پارٹیوں کو بھی اور ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لیں، میں زیادہ سے زیادہ انہیں 2-4 دن یا 1 ہفتہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اس مرتبہ جناب عمران خان صاحب نے 2 طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور 2 طریقے سے انہوں نے اپنے شکار کو بالکل دبوچ لیا ہے۔ پہلے تو ان کا بیانیہ وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو عمران خان کا جو جادو ہے، جو بیانیہ ہے اور نیریٹو ہے، وہ بھی اس وقت پوری قوم میں اور پوری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس میں تو عمران خان نے اسٹریٹجی بڑی تبدیل کی ہے۔ اس نے نہ صرف قوم کے اندر کی طرف سے، ملک کے اندر کی طرف سے ایک زبردست ہی پریشر کریٹ کر کے اور اس کو ثابت کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے عالمی سطح پر بھی ایک نئی چال چلی ہے جس سے حکومت کا اور اس نوزائیدہ اور جسے کہتے ہیں کہ 6 ماہ کی ایک جو حکومت ہے اس کے لیے سانس لینا تقریباً مشکل ہو گیا ہے۔ وہ چال کیا چلی ہے عمران خان نے؟ عمران خان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ پہلے جو متوجہ کیا وہ انہوں نے اپنی زبردست سیاسی کامیابی اور انتخابی کامیابی کے نتیجے میں لوگوں کو اور پوری دنیا کو متوجہ کیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے جمیل فاروقی، شہباز گل کے بعد جناب اعظم سواتی صاحب جو سینیٹر بھی ہیں، ان کو ننگا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی مہنگا پڑ گیا ہے، اور یہ وہ پتہ ہے، وہ کارڈ عمران خان کے ہاتھ میں آیا ہے جو وہ انٹرنیشنلی طور پر، عالمی سطح پر بڑے اچھے انداز میں کیش کرا سکتے ہیں، اور کل انہوں نے یہ پتہ سامنے شو بھی کر دیا ہے جس سے بہت ہی پریشانی بھی ہوئی ہے۔ جی تو اس پر ہوا کیا ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے نہ صرف انکشاف کیا ہے بلکہ تصدیق کر دی ہے کہ کچھ بیک ڈور چینلز ایسے ہیں جہاں ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن ان مذاکرات کی تصدیق تو انہوں نے کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب اعلانیہ طور پر ان مذاکرات کی نہ صرف تصدیق کر رہے ہیں بلکہ ان کی کوئی عملی پیش رفت کی طرف بھی وہ باتیں کر رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں۔ تو جی اب میں آپ سے عرض کروں کہ تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ان عناصر سے جو عمران خان کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے تھے اور جنہوں نے نہ صرف شہباز گل، جنہوں نے نہ صرف اعظم سواتی اور جنہوں نے جمیل فاروقی اور دوسرے لوگوں کو ایک انسانیت سوز قسم کا سلوک کیا تھا، ان سے خود کو ڈسٹینس کر لیا ہے، اپنے آپ کو ان سے فاصلے پر کر لیا ہے، اور عمران خان نے بھی ان کو جسے کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے آرمی کو اور خاص طور پر آرمی چیف کو ان عناصر سے علیحدہ کر دیا ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں نہ آرمی شامل ہے نہ آرمی چیف شامل ہے۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے جی؟ ہونے یہ جا رہا ہے جناب کہ چند دنوں میں، بالکل چند دنوں میں نئے الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے بلکہ بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ اس وقت واحد شخص جو رکاوٹ ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ جی اب ہوا ہے کیا کہ جناب نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اس حد تک دے دیا گیا ہے جو آپ کے شاید حق سے بھی زیادہ تھا، آپ کے کیسز تقریباً ختم کر دیے گئے، آپ کے لیے تمام قوانین تبدیل کر دیے گئے، آپ کی خاطر نیب کو اپاہج کر دیا گیا، آپ کے مقدمات تقریباً ختم کر دیے گئے، آپ کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے مقدمات ختم کر دیے گئے، حکومت کے جو دوسرے اہم وزراء تھے ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے،
آپ کو جو کچھ ملنا تھا وہ آپ کے حق سے بلکہ آپ کی اوقات سے بھی زیادہ آپ کو مل چکا ہے، لہٰذا اب آئیں، یہی راستہ ہے کہ آ کر نئے الیکشن میں آپ بھی حصہ لیں اور عمران خان بھی حصہ لیں۔ جی، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا آسانی سے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے تو آ جائیں جی، نواز شریف صاحب کو بھی آنے دیں اور یہ گھوڑا اور یہ میدان۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کا نیریٹو اور کس کا بیانیہ بولتا ہے۔ تو اس پر اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، البتہ اس وقت نواز شریف اور ان کی جو الائیز فورسز ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، ان میں تھوڑی بہت، جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت مزاحمت باقی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان بھی لانگ مارچ کا پریشر دیے ہوئے ہیں اور عالمی پریشر بھی انہوں نے اس پر ڈال دیا ہے۔ باقی عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے کوئی مقبول ترین سیاستدان ہیں تو وہ عمران خان ہی ہیں، اور اس کو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے بلکہ پوری دنیا نے بھی اس کو ریکگنائز کر دیا ہے۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے جناب کہ حکومت کو چند دن کا وقت دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور خود فیصلہ کر لیں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ آپ کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرار کا ایک راستہ، ایک جسے کہتے ہیں محفوظ راستہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، ورنہ فیصلے ہونے والے ہیں۔ کیا فیصلے ہونے والے ہیں جناب؟ وہی فیصلے جو عمران خان کی حکومت ختم کرتے ہوئے فیصلے ہوئے تھے، وہی تقریباً فیصلے ہونے والے ہیں۔ جی، تو حکومت کے نیچے جو بیساکھیاں تھیں، حکومت سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، خود الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، ورنہ ایک ایک کر کے آپ کی بیساکھیاں نکال دی جائیں گی اور یہاں سے ختم کر دی جائیں گی۔ اس کا سب سے پہلا اظہار ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پہ ہمیں پچھتاوا ہے۔ یہی صورتحال دوسری طرف باپ پارٹی کی ہے، وہ بھی صرف اشارے کے منتظر ہیں اور کسی وقت بھی وہ حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، اور حکومت چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت خود بھی دھڑام سے گر جائے گی اور کسی کے پاس بھی حکومت بنانے کے لیے نہ اکثریت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک ہی راستہ ہوگا کہ نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ اب باتیں کیا ہو رہی ہیں جناب؟ باتیں آرمی چیف کی تقرری سے آگے چلی گئی ہیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے بھی کیا ہونے جا رہا ہے جناب کہ جناب نواز شریف صاحب کو یہ حق بالکل نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حق شہباز شریف کو دیا گیا ہے، اور شہباز شریف کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ صرف اور صرف میرٹ پر تقرریاں کریں گے۔ اور ایک بات اور آپ کو میں دلچسپ بتا دوں کہ یہ سارا کچھ صرف وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کے لیے ایک نام پرپوز کرنا ہے اور اس کی فائنل جو منظوری دینی ہے وہ صدر مملکت نے دینی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ یہ سارا کا سارا اختیار وزیر اعظم کا ہی ہے، لیکن صدر کے پاس اتنا اختیار ضرور ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ ایک جو اہم ترین سمری ہوگی وہ سمری روک سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ 15 دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ فیصلہ ویلڈ ہو جائے گا، لیکن اس سے ادارے کی بدنامی بہت زیادہ ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو نیا آرمی چیف ہوگا اس کی صاف ظاہر ہے ان کی ذات پر، اس کی عہدے پر حرف آئے گا، اور یہ کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وزیر اعظم ایک آرمی چیف کا نام دیں اور صدر وہ سمری اپنے پاس رکھ لیں، اس کی منظوری نہ دیں اور 15 دن بعد آٹومیٹکلی اس کی منظوری ہو۔ ایسا نہیں ہوگا جناب۔ تو آج عمران خان صاحب نے دوسرا بھی اشارہ دے دیا کہ جناب میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ان کو آرمی چیف نہیں بنانے دینا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ میرٹ پر تقرری کر لیں۔ تو میرٹ پر تقرری کس قسم کی ہوگی جناب؟ وہ بھی بڑی شاندار ہے کہ اس میں 3 سے 4 نام ہیں۔ پہلی بات تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ جس دن آرمی چیف کی مدت ختم ہو رہی ہے، ان کی جو ایکسٹینشن کی مدت ختم ہو رہی ہے، اسی دن ہی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کا بھی دن ہے۔ تو یہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ عہدے دار ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو اس میں کنسیڈر ہو بھی سکتے ہیں
اور نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کے بعد دو بڑے جناب سینئر موسٹ جنرل رہ جاتے ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل شاہر شمشاد مرزا اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں۔ تو ان میں سے ایک کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنانا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہاں بھی بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ آپ اگر میرٹ پر، یعنی میرٹ سے مراد جو سینئر موسٹ ہیں ان کو اگر ذمہ داریاں دیتے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہوگا کہ جب آپ 2، 3 یا 4 جنرلز کو سپرسیڈ کر کے نیچے سے جونیئر ترین کو لائیں گے تو شاید اس پر ان کو اعتراض ہوگا۔ یہ اعتراض ان کو اس وجہ سے بھی اس طرح بھی نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں آتی ہے اور وہ فریش مینڈیٹ لے کے آنے کے بعد اگر وہ تقرری کرتی ہے تو پھر اس کو حق ہے کہ جہاں سے مرضی وہ چاہے باٹم سے بھی کسی جنرل کو بھی لے آتی ہے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن اس حکومت کی چونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے عمران خان کسی طور پر اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نیچے سے کوئی جنرل لے آئیں۔ تو تقریباً فیصلے ہو چکے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا دی گیم از اوور۔ عمران خان نے اپنے شکار کو بالکل جکڑا ہوا ہے اور اب وہ آہستہ آہستہ ان کے سانس گھٹنے کا اور اس کے سانس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے پاس، عمران خان کے پاس ابھی بھی بہت سارے پتے ہیں جو مزید کھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا تھریڈ لانگ مارچ کی صورت میں بھی کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ 17 کلومیٹر کی حکومت جو رانا ثناء اللہ کے پاس موجود ہے، اور جسے گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں عمران خان نے رانا ثناء اللہ کو ایک بے وقوف آدمی کہا ہے، تو وہ اس بے وقوف آدمی کو ایک نئے انداز میں ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اب لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، تقریباً فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب مزاحمت ہے تو صرف میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے، اور وہ مزاحمت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اب ان کو ایک سیف پیسج بھی دے دیا گیا ہے کہ ان کی بیٹی کو وہاں ان کے پاس لندن بھجوا دیا گیا ہے۔ اگر وہ گورنمنٹ کی شرائط پر، اب وہ ریاست کی شرائط پر پاکستان میں آئیں گے تو آئیں گے، ورنہ وہ بلیک میل ریاست کو مزید نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کر لیا۔ ناؤ دا گیم از اوور۔ ملتے ہیں اپنی نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔